وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ رب میں نے کل جو بات کی تھی وہ لقمے سے شروع کی تھی، یہ اس کا آغاز ہے نقطہ۔ اور ربوبیت کی انتہا کیا ہے؟ ربوبیت کی انتہا ارسال رسل اور انزال کتب ہے، اور انتہاء ربوبیت خود حق تعالی نے ان 14 انوار کو عالم لاہوت سے اس عالم ملک میں انسانوں کے درمیان پیکر بشری میں بھیجا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ مطلب ہے اس آیت کا، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ یہ 14 کون ہے؟ یہ 14 مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان۔ اور صرف ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان مجرے فیض نہیں ہے، واسطہ فیض نہیں ہے، وسیلہ فیض نہیں ہے، بلکہ یہ 14 جس طرح سے ہمارے درمیان مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، اسی طرح سے ملائکہ اور فرشتوں کے درمیان مجرے فیض ہے۔ فرشتے خدا اور ان 14 کے درمیان وسیلہ نہیں ہے، یہ 14 فرشتوں اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء اور رسول، تمام تر انبیاء، تمام تر رسول، یہ 14 حق تعالی نے ان کے درمیان، یہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اللہ نے باقی تمام کائنات اور اپنے درمیان ہم 14 کو مجرے فیض قرار دیا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت انسانوں تک، ملائکہ تک، انبیاء تک، رسول تک پہنچتی ہے ہم 14 کے ذریعے سے۔ انسانوں کی کوئی بھی عبادت و دعا خدا کی بارگاہ تک پہنچتی ہے ہم 14 کے ذریعے سے۔ اللہ نور ہے اور یہ 14 اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ اب اس کا وقت نہیں بچا کہ میں مثل کا لفظ کیوں استعمال کیا، اسے پھر کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری، نہ، مثل نوری، مثل اور مثل میں بہت فرق ہے، یہ کسی اور مقام پر عرض کیا جائے گا۔ یہ 14 حق تعالی کے نور کے مثل ہے، یہ 14 حق تعالی کے نور کے مظہر ہیں۔ یہ بات بیان کی خمینی بدھ شکن نے مصباح الہدایہ میں، آیت اللہ جوادی عامری نے شمیم ولایت میں، کہ اللہ لم یکن لہو کفوا احد، یہ 14 مظہر لم یکن لہو کفوا احد، ذات اقدس خدا سبحان لیس کمثلہ شیء، یہ 14 مظہر لیس کمثلہ شیء۔ اللہ نور ہے، یہ 14 اس کے نور کے مظہر ہیں۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور کی جو تعریف لغت میں بیان کی گئی ہے، ادبیات میں بیان کی گئی ہے، الضوء المنتشر الذي يعين على الابصار۔ نور وہ منتشر روشنی جو اجسام کی تشخیص میں انسانوں کے لیے ممد و معاون ہے۔ نور کی وجہ سے آپ تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ چیز چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ اپنا ہے، یہ بیگانہ ہے، نور کے ذریعے سے۔ اور یہ دوسری تعریف حکمت و فلسفہ میں بیان کی گئی ہے، فلسفے میں جو نور کی تعریف بیان کی گئی، ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ۔ اور حکمت متعالیہ کی بانی مرحوم اللہ صدرہ نے جو نور کی تعریف، یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، ہماری نجی محافل میں اس پر گفتگو ہوتی ہے، مباحثے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ 14 نور ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں نور نہیں ہے، بشر ہیں، ایک کہتے ہیں نبی نور ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں نور نہیں ہے، خاک ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ نور ہے، اگر پوچھے کہ بتاؤ نور کسے کہتے ہیں، شاید نہ بتا سکے۔ وہ جو نفی کر رہے ہیں کہ نہیں خاک ہیں، بشر ہیں، ان سے پوچھے کہ پھر بتاؤ نور کسے کہتے ہیں جس کی نفی کر رہے ہو، شاید وہ بھی بیان نہ کر سکے۔ یہ ناگزیر ہے، پہلے یہ سمجھیں کہ نور کیا ہے تاکہ پھر ان 14 کی حقیقت اور ماہیت کی ابجد کو درک کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ نور کی جو حکمت و فلسفہ میں تعریف بیان کی گئی، اور حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے میں مصداق عرض کر دیتا ہوں، جسے خلیل بن احمد فراہیدی، پہاڑ سے وزنی نام ہے، خلیل بن احمد فراہیدی وہ شخصیت کی دنیا عرب میں جنہوں نے سب سے پہلی عربی لغت تعلیم کی، عربی ڈکشنری لکھی ہے۔ یہ جو منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجمع البحرین ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، یہ تمام لغت کی کتابیں، یہ ڈکشنریاں سب بعد میں لکھی گئی ہیں۔ عربی زبان میں پہلی جامع ترین، کامل ترین لغت اور ڈکشنری جس شخصیت نے لکھی ہے یہ خلیل بصری ہے۔ سیبویہ جیسے امام النحو کی بھی استاد، کہ سیبویہ خود فخر کرتا ہے کہ میں خلیل بصری کا شاگرد ہوں۔ یہ خلیل بصری جنہوں نے عظیم الشان لغت لکھی پہلی مرتبہ، جس کا نام ہے کتاب العین۔
अगर नूर का माना समझना चाहते हैं, जिसे मरहूम मुल्ला सदर ने बयान किया, नूर वो हकीकत के हर एक जिसका मोहताज है और वो खुद सबसे बेनियाज है, तो अब समझे कि खलील बसरी इनका मामूल था, ये जिंदगी में उठते बैठते एक जुमला अपनी जुबान से अदा करते थे, कहा करते थे कि अलीयुन इमामुल कुल्ल फिल कुल। वजन कीजिएगा इस जुमले का जो खलील बसरी कहा करते थे, पहाड़ से वजनी जुमला है। अलीयुन इमामुल कुल्ल फिल कुल, अली हर एक का इमाम है और अली हर एक में इमाम है। बरादरान अहले तसन्नुन, खा वो हनफी हैं, शाफई हैं, हम्बली हैं, मालिकी हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अगर आप उनके उलमा से पूछें या उनके पढ़े लिखे अफराद से पूछें कि बताएं आपकी कितने इमाम हैं, तो आपसे कहेंगे कि अपने सवाल को मुअय्यन करो ताकि आपका सवाल लायके जवाब हो जाए। इसलिए कि हर शोबे हयात में इमाम अलग है। अगर आप कहें कि फिक्र में तुम्हारा इमाम कौन है, तो फिक्र में यानी अहकाम में, हलाल और हराम में, किताब तहारत से लेकर किताब दियान तक, ये जो 56 फिक्र की बड़ी बड़ी किताबें जिनमें लाखों अहकाम बयान किए गए, इसमें अहले तसन्नुन के 4 इमाम हैं। इमाम शाफई है, इमाम मालिक इब्न अनस है, इमाम अबू हनीफा है, इसी तरह से दीगर इमाम है। तो ये 4 इमाम जो फिक्र में बयान किए गए। अगर आप कहें कि हदीस में तो इमाम बदल जाएगा, या इमाम इस्माइल बुखारी है, या इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज है, या इन दोनों के उस्ताद याहिया बिन मोइन है, और अगर आप कहें कि इल्म कलाम में, उसूल दीन में, अकीदे में, तो या फिर इमाम बदल जाएगा। दुनिया में रहने वाले तमाम अहले तसन्नुन या अशाइरा हैं या मुतज़िला हैं, हर शोबे हयात में इमाम बदल जाएगा। अब समझे कि खलील बसरी ने क्या जुमला का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक कहा कि अलीयुन इमामुल कुल्ल फिल कुल, अली हर एक का इमाम है और अली हर एक में इमाम है। अली हर शोबे हयात में इमाम है, ये छोटी बात नहीं, इसलिए उनकी जिंदगी में उन पर एतराज शुरू हो गए और बाकी उलमा और उन अहले इल्म, अहले मारिफत अफराद ने उन पर एतराज किया कि अब इतनी बड़ी बात क्यों कहते हैं, आपने किसी नबी के लिए जुमला इस्तेमाल नहीं किया, अली के लिए क्यों कहते हैं। तो उन्होंने अपनी किताबुल ईन के सफा नंबर 28 पर इस सवाल का जवाब दिया कि लोग मुझसे पूछते हैं खलील बसरी मत दलील अला अन्ना अलीयन इमामुल कुल्ल फिल कुल, ए खलील बसरी अली इब्न अबी तालिब के इमामुल कुल्ल फिल कुल होने पर क्या दलील है। कहा लिअन्ना इफ्तिकारुल कुल्ल इलैहि फिल कुल व इस्तिगनाउहु अनिल कुल्ल फिल कुल दलीलुन अला अन्ना अलीयन इमामुल कुल्ल फिल कुल। कहा कि मैंने अली इब्न अबी तालिब की 63 साल हयात तय्यबा का मुताला किया और इन 63 सालों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने कायनात के हर इंसान को अली इब्न अबी तालिब का मोहताज पाया और खुद अली को कायनात के हर इंसान से बेनियाज पाया है। अली हक ताला की समदियत का मजहर है, अली खुदाए बेनियाज का अब्द बेनियाज है। अली इब्न अबी तालिब का तकाबुल, अली नूर खुदा है, अली का तकाबुल करना दुनिया के किसी इंसान के साथ ये इंतहाई बेअदबी है। ये खोमैनी बहुत शिकन फरमाते कि अगर किसी ने किसी सहाबी के साथ अली का तकाबुल करके अली को अफजल साबित किया, वो गुनहगार है, इसलिए कि तो अली को अफजल साबित करके किसी को मफजूल साबित कर रहा है। सिरे से अली का किसी इंसान के साथ मुकायसा मुमकिन नहीं है। किसके साथ मुकायसा किया जाए, ये अली का दर्द है, ये अली का नोहा है। नहजुल बलागा में फरमाते कि अनज़लनी अद-दहर हत्ता युकालु अली व मुआविया, जमाने ने मुझे इतना गिरा दिया कि कहा जा रहा है कि अली और मुआविया, भला कहां अली और कहां मुआविया। किसी नबी के साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तकाबुल नहीं है। किसके साथ तकाबुल किया जाए ना, ये जो आजकल हमारे यहाँ गुफ्तगू की जाती है, मुबाहसे किए जाते हैं, मुनाजरे किए जाते हैं निजी जिंदगी में, सोशल मीडिया पर बैठकर एक इधर बैठ जाता है, दूसरा उधर बैठ जाता है, एक कहता है अली का पहला नंबर है, दूसरा कहता है नहीं अली का चौथा नंबर है। कोई अली को पहला खलीफा साबित कर रहा है, कोई अली को चौथा खलीफा साबित कर रहा है। जो पहला साबित कर रहा है वो भी गलत है, जो चौथा साबित कर रहा है वो भी गलत है। इसलिए कि जो गिनती में आ जाए उसे अली नहीं कहते। अली हक ताला की अहदियत का मजहर है। ये जो हम खुदा को वाहिद कहते हैं, ये मजाजन कहते हैं, इसलिए कि वाहिद अददी में ये नफ्स पाया जाता है कि इसका निस्फ भी मुमकिन है, इसका दो भी मुमकिन है। आप वाहिद को गिनती में भी ला सकते हैं, इसका निस्फ भी कर सकते हैं। खुदा हकीकतन अहद है, खुदा अहद है, अहद का ना तो निस्फ मुमकिन है ना इसका दो मुमकिन है। वो एक होकर भी हमसे गिना नहीं जाता, वो एक हो के भी आगे अदद नहीं रखता। अली इब्न अबी तालिब हक ताला की अहदियत का मजहर है।
نہ علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں نہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا بھی آپ رکھیے چوتھا بھی آپ رکھیے۔ مسئلہ خلافت میں ہمارا برادران اہل تسنن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، ہم علی کے لیے جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں یہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا ہے، علی جانشین خدا ہے، علی ابن ابی طالب کائنات کے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ یہ 14 کے 14 یہ 14 کے 14 معلم انبیاء ہیں، معلم ملائکہ ہیں، ان کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ باقی تمام کائنات کے درمیان خدا کے درمیان حق تعالی نے ان 14 کو واسطہ قرار دیا ہے، اور ان 14 کے نور کو عالم ناسوت میں بھیجنے کے لیے پھر پروردگار نے اس عالم میں بھیجنے کے لیے آخر راز سجدہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں ملائکہ سے یہ کہا کہ آپ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو؟ آدم سے نہیں کہا کہ تم فرشتوں کا سجدہ کرو، نہیں، فرشتوں سے کہا، در حالی کہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلے مرحلے میں ان 14 کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان کی 14 مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی بندگی کرتے رہے، اور پھر ملائکہ کو پروردگار نے خلق کیا، اور جب ملائکہ کی تخلیق ہوئی تو پھر ملائکہ مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی تسبیح کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں مولا متقیہ نے بیان فرمایا، اور پھر ملائکہ جب 14,000 سال مسلسل خدا کی عبادت کر چکے تب خدا نے آدم کو خلق کیا ہے، اور آدم کا پتلا جب تیار کیا گیا اور جیسی خدا نے اس میں روح پھونکی ہے تو تمام کے تمام ملائکہ سے فرمایا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو، در حالی کہ آدم نے ابھی سجدہ نہیں کیا ہے، آدم نے ابھی عبادت نہیں کی ہے۔ وہ جو برابر 14,000 نوری سال سے خدا کی بندگی کر رہے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ آدم جو ابھی خلق ہوئے ہیں، وہ آدم جو انہوں نے ابھی عبادت شروع نہیں کی ہے۔ تو کہنا چاہیے تھا پروردگار آدم سے کہتا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، لیکن نہیں، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آخر فلسفہ سجدہ کیا ہے؟ راز سجدہ کیا ہے؟ خدا سبحانہ آپ کو توفیق دے، آپ نجف جائیں۔ جب میں پہلی مرتبہ نجف اشرف حاصل ہوا ایک ہفتے کے لیے دوستوں کے ہمراہ 6 دن برابر مجھے جرأت نہیں ہو کہ حرم امیر المومنین میں قدم رکھ سکوں، وہ شخصیت کی جس کی بارگاہ میں مالک اشتر نخی جیسا سپہ سالار بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا تھا اس ہستی کی بارگاہ میں کیسے قدم رکھا جائے، یہاں تک کہ آخری دن جس طرح جب میں گیا پورا دن حضرت کے حرم میں گزارا، اور پھر اندر جو عبارات تھی گنبد کے نیچے اطراف میں ساری بیٹھ کے پڑھتا رہا، اسی اثناء میں خود میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ آخر پروردگار نے آپ فرشتوں سے نہیں کہا کہ تم آدم کو سجدہ، آدم سے نہیں کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، بلکہ فرشتوں سے کہا کہ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ راز سجدہ کیا ہے؟ وہ کہ جو 14,000 نوری سال خدا کی عبادت کر چکے انہیں ساجد قرار دیا، وہ جس نے ابھی عبادت شروع نہیں کی، ابھی ابھی تخلیق ہوئی، اسے مسجود قرار دیا گیا۔ یہ راز سجدہ کیا ہے؟ تو وہ عبارات پڑھتے پڑھتے حضرت کے حرم کے اندر، یہ داتا دربار نہیں ہے، یا پاکستان میں کراچی میں کوئی ایسا دربار نہیں ہے جس کا جی چاہے کچھ بھی لکھ کے چلی جائے، حکومت لکھوا دے، کوئی فرد لکھوا دے، کوئی مجاور لکھوا دے۔ نجف میں، کربلا میں، سامرہ میں، کاظمین میں، مشہد میں کسی معصوم کے روزے پر اگر کوئی ایک لفظ لکھا جاتا ہے تو فقہاء، علماء، مجتہدین اور محققین کی سرپرستی میں لکھا جاتا ہے، علمی بنیادوں پر جو چیز پوری اترتی ہے صرف اسے درج کیا جاتا ہے۔ تو راز سجدہ کیا ہے؟ پروردگار آپ کو توفیق دے، جو ابھی تک نہیں جا سکے انہیں نجف اشرف مولا متقیان کے حرم میں شرف یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جا چکے ہیں پروردگار دوبارہ توفیق عطا فرمائے۔ جب جائیں جا کے دیکھیے گا حرم امیر المومنین میں حضرت کی زری کے بالائی سمت سر اٹھا کر آپ گنبد کی طرف دیکھیے گا کہ کیا لکھا ہے، پھر پتا چلے گا کہ راز سجدہ کیا ہے۔ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، یہ بیان کیا گیا، یہ شعر خود احادیث سے ماخوذ ہے کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو ہرگز فرشتوں کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔
یہ عزت امیر المومنین ہے. اب یہ وقت نہیں بچا کہ خود علی کون ہے جس کی وجہ سے سجدہ کروایا جا رہا ہے. بس اجمالاً گفتگو سمیٹ لو، علی نور خدا ہے. لیکن خود پروردگار نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے. اور امام ہفتم باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کہ المشکات ہی جدتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا کا نور ہے. کیوں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو مشکات سے تشبیہ دی ہے؟ خود سیدہ زہرا اپنے تخلیق کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. فکان یسبح اللہ تعالی، اور عالم لاہوت میں عالم اسماء و صفات میں پروردگار نے جب میرے نور کو خلق کیا تو میرا نور پیغام مسلسل خدا کی بندگی کرتا رہا، خدا کی تسبیح کرتا رہا، راز و نیاز پروردگار میں مصروف رہا، یہاں تک کہ تم مستود نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اس کائنات میں منتقل کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں میرے نور کو منتقل کیا. بیت المعمور آسمان چہارم، جنت کے درختوں میں ایک درخت میں میرے نور کو منتقل کیا. فَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے. آخر فلسفہ معراج کیا ہے؟ راز معراج کیا ہے؟ حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا نے ختمی مرتبت کو معراج پر بلایا؟ اب جا کے دیکھیں، سرچ کریں، اسی ڈیجیٹل بٹیرے کو نکال کے دیکھیں. معراج کے نام پر اتنی کہانیاں ہیں، جو ہوا کوئی بیان نہیں کرتا، جو نہیں ہوا داستانیں گھڑی گئی ہیں. ملا سے پوچھیں، کسی شاعر سے پوچھیں، ادیب سے پوچھیں کہ آپ بتاؤ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا. شیخ ہمیں ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. نہ، خدا کیا ہجر و فراق کا تصور نہیں، خدا کیا قرب و بعد کا تصور نہیں ہے. پروردگار کے یہاں سر سے کیفیتیں نہیں ہیں. خدا نہ دکھی ہوتا ہے، نہ غمگین ہوتا ہے، نہ اداس ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے. پروردگار سبحان ہے، احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا، بالاتر، خدائے حکیم، خالق عقل. کیوں بلایا اس انتہائی بلندی پر ختمی مرتبت کو، جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق کے تصور نہیں ہے. راز معراج، فلسفہ معراج کیا ہے؟ خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے راز معراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، اور پھر میرا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا. پھر تم مستودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، اور پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا فاضاءت، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا. یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے. فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا. ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا. یہ وہ شرف ہے جس میں پیغمبر اسلام سیدہ زہرا کے ساتھ شریک نہیں ہے، خود علی ابن ابی طالب سیدہ زہرا کے ساتھ شریک نہیں ہے. نور مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے ظاہر ہوا؟ انبیاء کے اسلاف سے گزارتے ہوئے حق تعالی نے نور مصطفیٰ کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا. نور علی اسی طرح سے نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، اور بالآخر نور جناب صلب ابو طالب عمران تک پہنچا، اور پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا. لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ وہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے. نہ، براہ راست عالم لاہوت سے بیت المعمور آسمان چہارم عالم جبروت میں اس درخت میں منتقل کیا. اور پھر پروردگار کو سیب بہشتی جبرائیل کے ذریعے سے بھی بھیج سکتا تھا، جبکہ جنت سے کھانے جبرائیل لے کے آئے، جنت سے اسی طرح سے تلوار ٹوٹی جنگ احد میں کون لے کے آئے؟ ذوالفقار جبرائیل لے کے آئے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آئے، قرآن مجید کی آیات جبرائیل لے کے آئے. تو وہ سیب بہشتی جس میں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، پروردگار وہ سیب بہشتی بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے. لیکن نہ، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. خود پیغمبر کو بلایا، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا. ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا. پھر وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہ، یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فوضعتنی، میں دنیا میں آئی.
لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ یہ نور کا معنی ہے، یہ نور کا مطلب ہے، یہ نور کا مفہوم ہے جو خود سیدہ زہرا نے اپنی نور یا نورانی تخلیق کے بیان میں بیان فرمایا کہ نور، یہ فرمایا کہ میں سب جانتا ہے، یہ میرا نور۔ اسی لیے میں نے روایات میں دیکھا کہ ایک دن جب مولى متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا اے فاطمہ، میرا جی چاہ رہا ہے آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سن کر سیدہ اٹھی، اپنے مقام سے چلتے ہوئے مولى متقیان کے قریب جا کر بیٹھی، کہنے لگی علی آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور نہ ہوتا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کف ہم سر اور برابر نہ ہو سکتا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب تمام تر کمالات لے کر سیدہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ اس لیے عرض کروں کہ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ علی کائنات کے شجاع ترین انسان اپنے متعلق فرماتے کہ خلقنی معتدلا، اللہ نے مجھے درمیانے قد کا خلق کیا۔ اگر میرا دشمن لمبے قد کو تو بیچ سے کاٹتا ہوں، چھوٹے قد کو تو اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی کے سامنے آنے والا دشمن علی کے ہاتھ سے بچ کے چلا جائے۔ علی کائنات کے شجاع ترین انسان، 86 جنگیں لڑی ہیں، 83 جنگیں عہد رسول میں، 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں، اور سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ تو علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف بیان کی ہے، شجاعت نام ہے قوت قلب کے اظہار کا۔ قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، کبھی تلوار سے ہوتا ہے، کبھی قوت قلب کا اظہار گفتار سے ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی 86 جنگیں ایک طرف اور ایک جنگ جو سیدہ زہرا نے لڑی، یہ برابری کی منزل پر ہے۔ شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، استقامت علی استقامت فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ بھلا کون سی خاتون ہے جو عبادت مرد کی برابری کر سکے تھی؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بھی علی جیسا امام جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون علی کی برابری کر سکے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنا کر بھیجا، تاکہ عبادت میں بھی برابری کی منزل ہو جائے۔ اور کیا صرف ہم اعتراف کرتے ہیں؟ نہ، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ، کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ تو جواب میں سمندر کو کوسے میں سمو دیا، اور کیا خوبصورت جواب دیا کہ ما اقول فی حقھا، میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں؟ صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور پھر یہی بی بی کچھ لمحوں کے بعد عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ یہ فاطمہ زہرا ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان آپ کے فرزند کی ولادت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی طہارت ہے، یہ آپ کے شرف ہے، یہ آپ کی عصمت ہے۔ اور آپ کی عصمت سے متعلق جو صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے خوبصورت ترین گفتگو کی ہے کہ کسی شیعہ عالم نے بھی یہ گفتگو نے کی، اور جو اہل علماء اہل تسنن ہے، وقت ختم ہو رہا تو آج کی حد تک آخری جملہ عرض کروں، یہاں تک کہ جناب صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، انہوں نے جو جملہ کہا سیدہ، یہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو شیعہ علماء نے نہیں کی ہے، یہاں تک کہ بی بی کے شرف کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے ذیل میں جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف متوفہ 538 ہجری کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جنت کی ساری نعمتیں پراگندہ طور پر بیان کی ہیں، کسی سورہ میں 4 نعمتیں، کہیں 8 کہیں 10 کہیں 20، اور پروردگار نے جنت کی ساری نعمتیں جو منتشر
طور پر متفرق طور پر الگ الگ صورتوں میں بیان کیے. ایک سورہ میں اللہ نے جنت کی ساری نعمتوں کو اکٹھا کر دیا. وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ حل اتا، سورہ دہر، سورہ انسان. پروردگار نے جنت کی ساری نعمتیں جو منتشر طور پر متفرق طور پر بیان کی تھی، سب نعمتوں کو سورہ مبارکہ دہر میں اکٹھا کر دیا. اس کے بعد عجیب جملہ کہا ہے جناب جار اللہ زمخشری نے، کہا لیکن ایک نعمت ایسی ہے جسے پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں ذکر نہیں کیا، چھوڑ دیا. باقی ساری نعمتوں کو بیان کیا لیکن اس ایک نعمت کو بیان نہیں کیا. کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ حور جنت. حور جنت کا ذکر نہیں ہے سورہ دہر میں. کہ کیوں اللہ نے سورہ مبارکہ دہر میں حور جنت کا ذکر نہیں فرمایا؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا. تو بی بی کی موجودگی میں کسی حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا. خدا خود ادب فاطمہ تعلیم دے رہا ہے، شرمندہ ہوں وقت ختم ہو رہا ہے. یہ ادب فاطمہ زہرا ہے کہ خود باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبہ یہ جو آیت نور ہے یہ 35 نمبر، اس کے بعد 36 نمبر آیت ہے. اس 36 نمبر آیت کی تفسیر میں امام حفتم نے فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی جو جمعرات کے دن بیماری شروع ہوئی اور پیر کے دن آپ کی ریلت ہوئی، تو جمعرات کے دن بیماری کی حالت میں بہت سارے انصار کو، بہت سارے اصحاب مہاجرین کو پیغمبر گرامی اسلام ہمراہ لے کے آئے اور آ کر علی اور بطول کے دروازے کے سامنے کھڑا کیا اور اس دروازے کا ادب بتایا کہ میرے صحابہ پہچان لو، اس گھر میں علی رہتے ہیں، اس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں، اس گھر میں حسن رہتے ہیں، اس گھر میں حسین رہتے ہیں. علی راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا، فاطمہ راز خدا. اور جس گھر میں اللہ کی یہ راز رہتے ہیں یہ گھر حجاب خدا، اور خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکست نہ کرنا. اس کے بعد میں نے پڑھا ہے آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں لکھا کہ امام موسیٰ کاظم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے زانوؤں پر ماتم کیا اور کہا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا. کیا ہوا کہ معصومین علیہ السلام گریا گناہ. کیوں؟ ابو الفضل عباس، میں نے ایک روایت دیکھی ہے بس مختصر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آج اسی روایت پر اکتفا کرو. کل اور پرسوں کی اختتامی گفتگو میں تفصیل سے میں سیدہ کے مصائب عرض کر رہا ہوں. میں نے روایات میں دیکھا کہ ایک دن مولے متقیان جب اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیت الشرف میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ جناب ام البنین پریشانی کے عالم میں گھر کے صحن میں چل رہی ہیں. ایک مرتبہ مولے متقیان نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا ام البنین کیوں مضطرب ہیں، کیوں بے چین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کہ آقا بہت وقت ہو گیا، عباس گھر سے باہر ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے، مغرب ہونے کا وقت قریب ہے. تو مولے متقیہ نے فرمایا کہ عباس چھوٹے نہیں آ جائیں گے. عرض کی آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچائے. آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. تو جناب مولے متقیان ام البنین کی خواہش کے احترام میں چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں ایک قبر کے قریب. کیا دیکھا؟ ابو الفضل عباس ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر گریہ کر رہے ہیں. علی قریب پہنچے کہ سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں. اب جو قریب پہنچے تو عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی تھی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا کسی شخص نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا کسی شخص نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.